مسلمان تو 1.5 بلین ہے، 57 ملکوں میں ہیں دنیا کے، اپنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہے، یہ بھی یاد رکھنا پھر۔ اب یہ تو شیخ رشید والی بات نیپال ہوگی بھی ہے کہ پھر نہ گھنٹیاں بجیں گی مندروں کی، نہ میں چلو اس پہ نہیں آنا چاہتا۔ نہیں، میں مودی صاحب کو میسج دے رہا ہوں، ایسی کو ہم اگر دوستی کا ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں۔ آپ کو آج جنرل باجوہ ملے، میں نے سنا بڑا کیا باتیں ہوئی ہیں آپ کی؟ جی بالکل، باجوہ صاحب سے ملا ہوں، انہوں نے اتنا میڈیا پہ اس بات کو اچھالا ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، تو دہشت گرد سے باجوہ صاحب ملیں، کیوں ملیں؟ اور بھائی میں ملا ہوں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے ملا ہوں، میں کوئی اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف سے تو نہیں نہ ملا۔ اگر آپ ان سے بھی ملے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میں انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف سے تو نہیں نہ ملا۔ ضرور ملیں، ان کو سمجھائیں بلکہ مل کر۔ حضور چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، کیونکہ سکھ قوم کا پاکستان سے جو رشتہ ہے نا وہ ایسے ہے جیسے آپ لوگوں کا سعودی عرب سے ہے۔ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو سکھ قوم ترقی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے سکھ قوم ہمارے دل کے قریب ہے، اور اتنی قریب ہے کہ کھلا راہداری آپ لوگوں کے لیے کھلی ہے۔ جی بالکل، خوشی ہم تینوں کو ہو رہی ہے۔ بھائی جان میں آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سکھ اور مسلمان کا رشتہ، گرو نانک صاحب کی پیدائش جن کے ہاتھ میں ہوئی تھی وہ مائی دولتا تھی، مسلمان تھی۔ گرو نانک صاحب کے روحانیت کو جس نے سب سے پہلے تسلیم کیا وہ رائے بلار بھٹی تھے، مسلمان تھے۔ گرو نانک صاحب کے جو سب سے قریب ساتھی تھے وہ مردانہ تھے، مسلمان تھے۔ گولڈن ٹیمپل کی نیم پتھر جو رکھا ہے وہ حضرت میاں میر نے رکھا ہے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج کا جو سب سے قریبی ساتھی تھا وہ بدھو شاہ تھا۔ اور گرو گرنتھ صاحب جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں اس میں 103 جگہ پہ بابا فرید صاحب کا ذکر ہے۔ بابا فرید صاحب اور دو بڑے میجر جنرل تھے رنجیت سنگھ صاحب کے، ایک تو ہری سنگھ نلوا تھے اور ایک اور وہ افضل مسلمان تھے۔ وہ بدھو شاہ کی فیملی سے میرا تعلق۔ کیا بات جناب، آپ کا تو میں نے آج وہ کالم پڑھا تھا جو آپ نے اتنا ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹو دیا تھا نیوز میں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ان کی بات سے؟ جی ہاں، بس میں یہ بتاؤں کہ جب سکھوں کے 10 گرو ہیں، پہلے ظاہر گرو نانک تھے، اور ہندو ان کے ماں باپ ہندو کتری تھے، یہ والد ان کے پٹواری تھے، شادی بھی ہوئی، 2 بچے بھی ہوئے، بہن ان کی 5 سال بڑی تھی ان سے۔ گرو ارجن نگر جو ان کے گرو ارجن جو کہ دوسرے یا تیسرے گرو تھے غالباً، یہ دوست تھے حضرت میاں میر صاحب، حضرت میاں میر صاحب۔ اب انسائکلوپیڈیا آف سکس اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ انہوں نے دعوت دی کہ آپ سنگ بنیاد رکھیں گولڈن ٹیمپل کا، ہرمندر صاحب کا، جبکہ سکونت الاولیاء جو دارا شکو نے لکھی بایوگرافی حضرت میاں میر صاحب کی، دارا شکو شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے بہرحال۔ لیکن وہ اس طرح بھی ہے کہ دیکھیے بابر نے گرو نانک صاحب کو قید کیا، بعد میں ریلیز کیا، جہانگیر کے دور میں ان کے دوسرے گرو کو قتل کیا گیا، اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی سکھوں سے اچھا سلوک نہیں ہوا، اس کے پھر تھوڑا بہت بدلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی لاہور سے اور لوگوں سے لیا۔ سو بلڈ شیڈ بھی ہے، دوستی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو انڈیا ہندوؤں سے جن کا دل دکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خالصتان تحریک کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ آ چکا ہے۔ all they were lacking was leadership۔ آپ کو لگتا ہے خالصتان بننے جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے جو سکھ کمیونٹی انڈیا میں ہے اور جو پاکستان کے پنجاب ہے اس کے بیچ رشتہ مضبوط ہوگا۔ اب دیکھیے ہم نے 72 سال تک ہندو اسٹیبلشمنٹ سے بہت کوشش کی کہ تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن ہو نہیں سکے۔ یہ ہماری پالیسی بہت اچھی ہے کہ اب ہم نے سکھوں کے جذبات کا احترام کیا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور ہمیں اس پہ اور کام کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں واگا بارڈر پہ بھی ان کو بارڈر پہ ویزا دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ وہاں سفارت خانے میں جائیں۔ یہ ننکانہ صاحب کے لیے ہم ایک کچھ بنائیں یہاں پر ایسا طریقہ۔ اور پھر رو کے بڑے لوگ ہیں یار، وہ داڑیاں رکھ کے پگڑی پہن کے آ جائیں گے یہاں پہ۔ نہیں تو ہم اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس رکھیں گے، اس میں کوئی بات نہیں، آنے دیں، یہ تو چلتا ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ جاسوسی اور ایسپیوناج چلتے نہیں، اور پھر ان سے ہمیں نشاندہی کرانی پڑے گی سارا۔ نہیں وہ جو میں بتاؤں، ابھی 3000 پلس جتھا ہے، یہ ابھی اس وقت ادھر ہی ہے، تو میں یہ زیادہ نہ بھی ہونا تو کم از کم 100 لوگ ان کے ہوں گے اس میں، اور وہ ایسے پھرتے ہیں یہاں پہ جیسے وہ میں اب چلو نہیں وہ 100 لوگ رو کے ہوں گے، بالکل ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ یقین کریں مبشر صاحب کہ میں پربندک کمیٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، ان کا جو جنرل سیکرٹری کسی سے مل کے نہیں راضی، اور آپ یقین کریں گے کہ ہم 11 دن ان کو ایسی سروس دیتے ہیں کہ جیسے کوئی نوکر دے رہا ہوتا ہے۔ ہم ان کے آگے پیچھے، ان کے کھانا، ان کا پینا، ان کے اکاموڈیشن، ان کے ہر چیز۔ اور ہاں ایک بات پھر فخر ہوتا ہے ہمیں کہ جب یہ آتے ہیں انڈین میڈیا نے ان کو اتنا ڈرایا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں انڈیا آپ پاکستان جاؤ گے ہر بندے کے موڈے تے بندوق ہوئے گی جی، مگر وہ جب یہاں پہ آتے ہیں پہلے دن وہ سہمے ہوتے ہیں۔
جب وہ ننکانہ صاحب جاتے ہیں، پنجہ صاحب جاتے ہیں، لاہور آتے ہیں، لوگوں کا پیار دیکھتے ہیں، پھر جب واپس جاتے ہیں پھر سر ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ یہ 3000 یہ اور جو 4000 باہر کے آتے ہیں یہ پاکستان کے سفیر بن کے جاتے ہیں۔ گوپال سنگھ چاولہ میرے ساتھ ہیں، عدنان صابر شاہ بھی، اور ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟